تھوڑا سا پروگرام کے رولز بتا دوں، کیونکہ یہ پروگرام ہے زوم کے اوپر، اور زوم کے اوپر رول یہ ہے کہ ہم لوگ متسمیت ہم لوگ اپنے اپنے ٹرن کے حساب سے بولیں گے. سب میں کوشش کروں گی سب بولیں، تو شارٹ ہم بولیں گے. اور اپنے اپنے یہاں پر آج کا ٹاپک ہے کتابیں کردار سازی کرتی ہیں. اس کے ساتھ میں بھی آپ تھوڑا سا اپنا کچھ بتانا چاہیں تو موسٹ ویلکم. سب سے پہلے ظاہر ہے کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اللہ کے نام سے کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمت مرداں مدد خدا. تو تلاوت کے لیے میں حافظ ظہیر عباس بھائی کو بلاؤں گی کہ وہ تلاوت کریں اور تھوڑا سا اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو ہمیں ان سے بھی مستفید کریں. جی بار محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. بہت شکریہ آپ تمام پارٹیسپینٹ کا، تمام زوم پہ کاشان بصیرت کی پوری ٹیم کا. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا آپ سب کو کہ آپ سب کے ٹیم ورک کی وجہ سے یہ جو کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل ہے اس نے بہت زیادہ ترقی بھی کی ہے، اور ہم سب کو زیادہ اس سے جو نالج ملا ہے. پہلے جو کتابیں یا جن علماء کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ شہید مطہری یا آیت اللہ حسین دستگیب شیرازی یا مختلف علماء کی کتابیں فلاں کی یہ کتابیں، لیکن یہ ہمارے ایکسیس میں نہیں ہوتی تھی. لیکن آج الحمدللہ کہ کاشان بصیرت کی وجہ سے اور آپ لوگوں کے ٹیم ورک کی وجہ سے یہ کتابیں ہمارے ایکسیس میں ہیں اور ہم ان کتابوں سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ کتابیں جو ہیں وہ کردار سازی کرتی ہیں. جب بھی ہم کسی کتاب کو پڑھتے ہیں اس میں علوم اہل بیت کے جو راز ہم پہ افشاں ہوتے ہیں تو ہمارے کردار میں آٹومیٹکلی اس پہ تبدیلی آتی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان رولز کو فالو کریں کہ جو محمد و آل محمد نے ہمارے لیے چھوڑے ہیں، ان اقوال کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ وہ پہلے ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن جب ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے، سیرت محمد و آل محمد کا ان کتابوں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ویسے بن سکیں اور اپنے کردار کو ویسا بنائیں جیسے ہمارے آئمہ ہم سے چاہتے ہیں. تو اسی پیغام کے ساتھ کہ پروردگار آپ سب کو اس سے زیادہ توفیقات کے خیر میں اس سے زیادہ اضافہ فرمائے، اور پروردگار آپ کے خلوص میں اس سے زیادہ اضافہ فرمائے، اور محمد و آل محمد کی توفیقات خیر آپ سب کے شامل حال ہوں، اور یہ چینل جو ہے اس سے زیادہ ترقی جو ہے وہ فرمائے. اور اس سے پہلے ہمیں یہ بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی جب ہم اپنی کتابوں کے حوالے سے سوچتے تھے
کیونکہ برادران اہل سنت کی کافی ایسی سائٹ بنی ہوئی ہیں جن پہ ان کی کتابیں موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ کاشان بصیرت ایک نادر و نایاب چینل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ انہی پیغامات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ سب کو ایک ٹیم ورک کے تحت کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کہتے ہیں کہ خدا کا ذکر کروں، ذکر مصطفیٰ نہ کروں، میرے منہ میں ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اگر میں نے اس شعر میں کوئی غلطی کی ہے تو سوری۔ اب میں نعت کے لیے گزارش کروں گی، صابری بھائی اگر تشریف لے آئے ہیں تو ان سے، اگر نہیں تو زین جعفری سے۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ میم شازیہ، آپ کا نعت کے حوالے سے آپ نے کہا، میں دو شعر جلدی جلدی پیش کرتا ہوں۔ سخی تجھ سا شغا کوئی نہیں ہے، سخی تجھ سا شغا کوئی نہیں ہے، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ حد سدرا کی رفعت سے پلٹ کر، حد سدرا کی رفعت سے پلٹ کر، زمین پر بیٹھتا کوئی نہیں ہے، اسے آقا نے سینے سے لگایا، اسے آقا نے سینے سے لگایا، جو کہتا تھا میرا کوئی نہیں ہے، کرم یہ زین ان کا ہے وگرنہ، کرم یہ زین کا ہے وگرنہ، مجھے پہچانتا کوئی نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ شاعر اہل بیت اتنی سی عمر میں زین جعفری صاحب، اللہ آپ کو اس کی اجر دیں اور آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں۔ اور اب میں، ویسے تو ہم سب کاشانہ بصیرت سے مبتلا ہیں اور جانتے ہیں کاشانہ بصیرت کو، لیکن کہتے ہیں کہ علی کا نام لے کر جو قدم بڑھاتے ہیں پھر ان کے سامنے دریا بھی کانپ جاتے ہیں، بے وضو ہی صحیح تو نام علی لے کے تو دیکھ، بعد ہی کیا جو سمندر نہ کنارہ ہو جائے۔ تو اس سمندر کو کنارہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہو رہا ہے۔ اب اس سلسلے میں ہماری ایک بچی شہناز، جو کہ جس کے اوپر میں اپنی 15-16 سال جب سے اس کو جانتی ہوں، اپنا سارا ورک لوڈ اسی کے اوپر ڈالتی ہوں، تو اب میں اس کو بلاتی ہوں کہ یہ تھوڑا سا پروگرام کا انٹروڈکشن کرائے، کاشانہ بصیرت کا انٹروڈکشن کرائے۔ شہناز دیدار صاحبہ تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں کاشانہ بصیرت کے اس پلیٹ فارم سے، کہ آپ سب لوگ یہاں پر تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت نکالا۔ کاشانہ بصیرت کا آغاز بیسکلی تقریباً آج سے 5-6 سال پہلے ہوا، جب انور صابری صاحب نے اس ویژن کا سٹارٹ کیا کہ ایسے لوگوں کے لیے کتابیں ایکسیسیبل بنائی جائیں جو لوگ سن نہیں سکتے، کتابیں خود سے پڑھ نہیں سکتے، ایسے لوگوں کے لیے کتابیں ایکسیسیبل بنائی جائیں کسی بھی وجہ سے، یا تو کتابیں ان کے لیے یا تو کتابیں ان کے لیے ممکن نہیں ہے اسٹڈی کرنا، یا پھر وہ بصارت سے محروم ہونے کی وجہ سے کتابیں نہیں پڑھ سکتے۔
تو ابتدا میں تو ویب سائٹ کا آغاز کیا گیا اور کوشش کی گئی کہ ویب سائٹ کے تھرو جو ہے وہ کتابیں لوگوں تک پہنچائی جا سکیں، لیکن اس میں بھی کافی ایشوز آئے اور اتنا اچھا فیڈ بیک بھی نہیں تھا۔ پھر 2020 میں ایک یوٹیوب چینل کا آغاز کیا گیا کاشانہ بصیرت کے نام سے ہی، اور کوشش کی گئی کہ کاشانہ بصیرت کی پلیٹ فارم سے لوگوں تک کتابیں پہنچائی جا سکیں، لوگوں تک علم کی روشنی پہنچائی جا سکے۔ اچھا، جب اسٹارٹ ہوا تو جس طرح ہر چیز کے اسٹارٹ میں نشیب و فراز آتے ہیں، اسی طرح کاشانہ بصیرت کو بہت سارے نشیب و فراز فیس کرنے پڑے۔ بے سر و سامانی کی سچویشن کہ نہ کتابیں خریدنے کے لیے وسائل ہیں، نہ ہی پروفیشنل ریڈرز ہائر کیے جا سکتے ہیں، نہ ہی اپلوڈنگ کے لیے لوگ موجود ہیں۔ لیکن ایک جذبہ تھا کہ صابری صاحب کا کہ وہ کہتے تھے کہ امام زمانہ کا کام ہے اور وہ خود رہنمائی کریں گے اس حوالے سے، اور یہ کام انہی کے آنے کے لیے راہ ہموار کرے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک جذبہ ہی تھا کہ جس کی جذبے کی وجہ سے اتنے لوگ آتے چلے گئے، اور ان سب لوگوں میں ہمارے پاس بہت سارے ایکسپرٹس ہیں جو سافٹ ویئر میں بھی ایکسپرٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں ہمارے ساتھ، ہماری سسٹرز، ذاکرین ہیں ہمارے ساتھ، اس کے علاوہ ٹیچر ٹرینرز ہیں، اپنی اپنی فیلڈ کے بہت سارے ایکسپرٹس ہیں، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں اگر انہیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بھی کاشانہ بصیرت کے لیے ٹائم ملے تو وہ دن میں ضرور نکالیں، اپنی ذات سے، اپنے مفادات سے، تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کاشانہ بصیرت کے لیے کام کریں۔ اب جہاں پر ایک کتاب اویلیبل نہیں ہوتی تھی، ایک کتاب پڑھنا ہمارے لیے کچھ سال پہلے ممکن نہیں تھا کہ ہمیں جب کوئی ملے اور جب کوئی پڑھ کر سنائے، وہاں پر آج یہ سچویشن ہے کہ 100 سے اوپر ہماری کتابیں یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہو چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی ہی کتابیں ویٹنگ لسٹ میں ہیں جو اپلوڈ ہونی ہے، ریکارڈ ہو چکی ہیں، اور کئی کتابیں ریکارڈنگ کے پروسیس میں ہیں۔ یہاں پر یہ صورتحال ہمیں پیش آتی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کون سی کتاب ہم پہلے اپلوڈ کروائیں اور کون سی بعد میں اپلوڈ کروائیں۔ تمام ریڈرز کا، تمام اپلوڈنگ کرنے والوں کا، تمام ٹیم ممبرز کا اتنا ایسا جذبہ ہے کہ جس سے میرے یقین کو بہت تقویت ملی۔ میں نے کبھی بھی مطلب دنیا میں بہت زیادہ مٹیریلسٹک لوگوں کو دیکھا تھا، لیکن یہاں پر آ کر کاشانہ بصیرت کے پلیٹ فارم پر میں نے دیکھا کہ اگر کسی کے خلوص کو آپ بیان کر سکیں، کسی کے یقین کو آپ بیان کر سکیں، تو آپ یقیناً الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن کاشانہ بصیرت ایسے ہی یقین، ایسے ہی خلوص کی زندہ مثال ہے۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ تھینک یو شہناز، تھینک یو سو مچ۔ اور اس میں سب کا مل کے ہوتا ہے بیسیکلی۔ کامیابی جو ہوتی ہے، کامیابی کیسے ریسیو ہوتی ہے کہ جب سب لوگ مل کے کام کرتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں، اور جہاں پر جو قائد اعظم کا میسج ہے فیتھ، یونٹی، ڈسپلن، اگر ہم یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہمارا اچیومنٹ ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ سے وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو اب میں مس ایک منٹ، یہ کمال یوسف تاثیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، لیکن وہ میسج کر رہے ہیں چیٹ میں، لیکن ان کی شاید آواز ہم نہیں سن پا رہے کیونکہ ان کی ڈیوائس میرے خیال ہے میوٹڈ ہے، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی جو ڈیوائس ہے اس کو آپ انمیوٹ کر لیں۔ آپ کے اور پاس ایک ویڈیو گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں کی جب باری آئے آپ لوگ اس وقت بولیں، بیچ میں انٹرپٹ کوئی بھی نہ کرے، ٹھیک ہے، تاکہ سب کو موقع ملے اور سب اپنی، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت، میں تو کنیز اہل بیت ہوں، کنیزوں کی بھی کنیز، لیکن ہمارے پاس ذاکرائیں اہل بیت بیٹھی ہیں، یہاں پر مرثیہ خان بیٹھی ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ہم ان کے علم سے مستفید ہوں۔ تو اب میں ریکویسٹ کروں گی، گزارش کروں گی اپنی پورے فیملی کی طرف سے، سیمی باجی سے، کہ وہ آئیں اور پروگرام میں سب کو 1 by 1 بلا کے سب سے ان کا ریویو لیں کہ کس کا کیسا ایکسپیرینس گزرا، اور کتابیں کردار سازی کرتی ہیں اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں۔ بہت شکریہ شازیہ، میں تو اتنا لطف لے رہی تھی، آپ لوگوں کی باتیں سن رہی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ آج ہم سننے کا کام کرتے ہیں،
کیونکہ بہت بولتے ہیں ہم لوگ کاشانِ بصیرت پہ، لیکن چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اتنی خوشی کا وقت ہے، اتنی خوشی کا دن ہے یہ کہ جو ہم مل کر سب بیٹھے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی گھر میں، کسی گھر کے دالان میں سب بیٹھے ہیں اور ہم سب باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اپنی اچھی اچھی یادیں اور باتیں شیئر کر رہے ہیں، اور آپ لوگ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، شازیہ اور شہناز بہن اور صابری بھائی، اور اس کے علاوہ اویس بھائی، آپ لوگ سب جو ایک ٹیم ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ مبارکباد کے قابل ہیں، مستحق ہیں، اور آپ لوگ سلیکٹیو لوگ ہیں، یعنی مولا نے آپ کو چنا ہے اس کام کے لیے۔ اور جب میرا یہ عقیدہ ہے اور مجھے یہ یقین ہے کہ ایسے کاموں کے لیے چننے کے لیے جو شرائط ہوتی ہوں گی ہیں پاک ہستیوں کے پاس، تو آپ لوگوں نے یقیناً کوئی ایسا کام کیا ہے، ہوگا ایک سے زیادہ، کہ جو آپ کو اس پلیٹ فارم کے لیے ایک ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑی مبارکباد کی بات ہے آپ سب کے لیے، کاشانِ بصیرت کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہم سب آپ لوگوں کے ساتھ جڑتے چلے گئے، اور ایک کے بعد ایک ماشاءاللہ سے قافلہ بنتا چلا گیا، اور یہ قافلہ کسی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں ابھی ہم سب کی ویسے تو خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام یہی منزل ہے، اور ہم میں سے جس کو مولا چنتے جا رہے ہیں وہ یہاں پر آ کے آپ لوگوں کے ساتھ مقناطیس کی طرح سے جڑتا چلا جا رہا ہے۔ اور کتابوں کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گی کہ میں آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں کے اس پلیٹ فارم کی وجہ سے جب میں نے اتنے شوق سے جو کتابیں میں نے ریڈنگ کی ہے، اور ان کتابوں کے لیے خاص طور پہ ایسا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی کتاب الف سے یہ تک پڑھی نہیں تھی، یہ اتفاق ایسا ہوتا ہے، میرے خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی اس طرح پڑھ نہیں پاتا، لیکن جب آپ لوگوں کے ساتھ وابستگی ہوئی تو پھر ہم نے ہر ایک کتاب جو ہے وہ الف سے یہ تک پڑھی۔ اور میں یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ان کتابوں نے، جس طرح ابھی شازیہ بہن نے اتنا خوبصورت آج کی ڈسکشن کا ٹاپک رکھا ہے کتابوں کی وجہ سے، کہ ان کتابوں نے مجھے، میرے اندر اتنی پازیٹیو چینجز آئی ہیں، میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے کہ جب میں دیکھتی تھی، جب میں پڑھتی جا رہی ہوں یہ کتابیں، تو پہلا تو احساس یہ ہے کہ مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں تھا، مجھے کچھ علم ہی نہیں تھا اب تک میں نے اپنی زندگی جتنی گزاری۔ اور میں بار بار روزانہ صبح اٹھ کے شکریہ ادا کرتی ہوں کاشانِ بصیرت کا، اور اب جب یہ احساس ہوتا ہے کہ کچھ علم تھا ہی نہیں، اور جو کچھ ملتا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ نئے سرے سے زندگی کا آغاز ہوا ہے، اور بہت کچھ سیکھ رہی ہوں۔ چھوٹی سی مثال ایک دینا چاہوں گی کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے کتاب مختلف کتابوں میں پڑھا، لیکن جو خاص طور پہ جو کتاب ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، کہ ولادت سے شہادت تک، اس کتاب میں خاص طور پہ جب میں نے پڑھا، اور کئی جگہوں پہ پڑھا تھا، لیکن جب کاظم قزوینی صاحب کی کتاب میں پڑھا، اور انہوں نے لکھا تھا کہ جب بھی سلام اللہ علیہ کے اوپر گھر کے کام کاج کی مشکلات تھیں، اور انہوں نے جا کے بابا جان سے بات کی، اور انہوں نے عطا کیا جو تسبیح جو ہم پڑھتے ہیں، تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، تو یہ بات مجھے پہلے اس طریقے سے، اس انداز سے نہیں معلوم تھی۔ ہم تسبیح کے حوالے سے ہم کچھ اور چیز اس کے ساتھ سنتے چلے آئے تھے، لیکن یہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز، میں ایک ہی بات کا صرف اس لیے ذکر کروں کہ وقت مجھے معلوم ہے کہ آپ سب نے ماشاءاللہ سے بہت پیاری پیاری باتیں ہم تک پہنچانی ہیں، تو میں مختصراً یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم اپنی زندگی کے نوک پلک سنوارنے کے لیے ائمہ اہل بیت کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں، تو ہم پالش ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہم ایک ایک لمحہ، یعنی ہم آنکھ کھولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم پہلے مولا کو سلام کر لیں، ہم اٹھتے ہیں ہم سوچتے ہیں ایسے اٹھیں، ہم بات کرتے ہیں اپنے دوستوں سے، ہم سوچتے ہیں ہمیں یہ رویہ رکھنا چاہیے، ہم مولا نے یہ فرمایا ہے، ایسے کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور ایک چیز جب میں نے پڑھی اس میں مجھے بہت وہ چیز میں چاہ رہی ہوں کہ اس وقت ذکر کر دوں، کہ بہار الانوار کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 183، اور اس میں امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی میں نے پڑھا، تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ میرے آج کل کے حالات کے بارے میں، کہ ایک حکمت آمیز کلمے کو سن کر اسے نقل کرنا یا اس پر عمل کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک حکمت آمیز ایک کلمے کو سن کر اس کو نقل کرنا یا عمل کرنا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم میں سے ہر ایک جو بھی یہاں پہ ریڈرز ہیں یا اپلوڈرز ہیں، یا اس کام کو جو کہ کاشانہ بصیرت کے پلیٹ فارم سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، نئی نسلوں تک پہنچا رہے ہیں،
تو میرے خیال سے کہ ہم مولا علی کے اس ارشاد کے اوپر اس پہ عمل کر رہے ہیں. تو اور باتیں تو بہت ساری ہیں شازیہ, بہت کچھ باتیں کرنے کا دل چاہ رہا ہے. کئی بار بیٹھا کریں, کئی بار ملا کریں, تو ہم بہت ساری باتیں کریں گے. تو آپ لوگ سلامت رہیے, خوش رہیے, اور جتنے ریڈرز ہیں یہاں پر, جتنے اپلوڈرز ہیں, جو لوگ ایون لسنرز ہیں, وہ بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں, کیونکہ اگر وہ سنیں گے نہیں تو ہم پڑھیں گے کس کے لیے. تو آپ سب خوش رہیے اور سلامت رہیے. اور میں اجازت چاہوں گی شازیہ, اور لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں. تو میری طرف سے اجازت, بہت شکریہ. جزاک اللہ سیمی باجی. اور اب میں گزارش کروں گی اویس سے کہ اویس آپ آئیں, اور آپ جو ہیں کتابی کیڑے لگتے ہیں مجھے, آپ اپنا بتائیے کہ کتابیں کردار سازی کرتی ہیں, تو اس کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا سا اپنا ریویو دیجیے. السلام علیکم جی, آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل آ رہی. مختصر انداز سے میں ایک تو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا صابری صاحب کو بالخصوص, اور تمام ٹیم کو بالعموم, کہ آج ماشاءاللہ وہ سفر جو 1 سے شروع ہوا تھا, آج 1000 کے سے زائد پر قافلہ یہ مشتمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث, جس میں انہوں نے حضرت علی کو ارشاد فرمایا کہ یا علی, جس بھی چیز پر سورج چمکتا ہے, جس بھی چیز پر, اگر خدا تمہارے ذریعے کسی ایک بندے کی ہدایت کر دے تو یہ اس ہر چیز سے بہتر ہے کہ جس پہ سورج چمکتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ سورج کی روشنی جو ہے اس کی رسائی کہاں تک ہے. تو کشان بصیرت جو ہے, وہ جو سفر تھا صفحات کا, صفحات سے سماعت تک کا سفر ہم نے کشان بصیرت کے تھرو کیا. اور وہ کتابیں جو پہلے شیلف میں پڑھی ہوتی تھیں اور میری حسرت ہوا کرتی تھی کہ کاش میں یہ کتابیں پڑھوں, ان سے مستفید ہوں, آج کا شن بصیرت کی بدولت بہت ساری کتابیں میں نے پڑھی ہیں. اور ابھی بھی جو سیمی باجی نے بک ریکارڈ کی ہے, شیعہ اور جابر حکمران, بہت عمدہ یہ کتاب, ابھی یہ میرے زیر مطالعہ ہے. تو آخر میں تمام دوستوں کو دوبارہ سے مبارکباد پیش کروں, دعائے خالق کائنات سے کہ یہ جو ہمارا قافلہ ہے اسی طرح پھلتا پھولتا رہے. اور خاص طور پہ میں شکریہ ادا کروں گا اس میں محترمہ شازیہ صاحبہ کا, کہ ان کی بدولت سیمی باجی, طوبہ باجی اور بہت سارے ایسے لوگ کہ جنہوں نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ وے کام کیا ہے, تو وہ ان کی بدولت پاسبل ہوا ہے. تو تھینک یو سو مچ ٹو ایوری ون, اینڈ اٹس آل اباؤٹ مائی سائڈ. بہت شکریہ. اور اب میں گزارش کروں گی کمال یوسف تاثیر بھائی سے کہ وہ آئیں اور اپنا ریویو دیجیے. اگر مائک کا ایشو ہو رہا ہے تو جب تک ہم زین جعفری سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ زین آپ اپنا ریویو دیجیے کہ کتابوں نے آپ کی کس طرح کردار سازی کی, اور یہ کیسے ہے کہ کتابیں کردار سازی کرتی ہیں. السلام علیکم, آپ لوگ سن سکتے ہیں مجھے؟ بالکل سن رہے ہیں. اچھا خواتین حضرات, میں ایک سائلنٹ لسنر کے طور پہ آج حاضر ہو رہا ہوں یہاں پہ. ابھی تک جنہوں نے بات کی وہ زیادہ تر کہیں نہ کہیں اس میں یعنی اس کاروان کے منتظمین میں سے ہیں, جنہوں نے وہ محنت کی ہے, جن کی بدولت کاشانہ بصیرت یہاں تک پہنچا ہے. میں ایز اے کنزیومر یا اس کو سننے والے کی حیثیت سے آ رہا ہوں, تو میں مطلب شاید اس کی کوئی حیثیت نہ ہو, لیکن میں حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں اور بارگاہ خدا میں گواہی دینا چاہتا ہوں کہ واقعاً یہ میں ایک ایسا آؤٹ سائڈر ہوں جس نے ڈے 1 سے لے کے آج تک نوٹ ضرور کیا ہے کہ یہ سفر کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا اور آج یہاں تک کیسے پہنچا, اور اس کے پیچھے بہت اسٹرگل ہے. اور اسٹارٹ کا پہلا فیز آپ کہہ سکتے ہیں صابری صاحب اور ان کی ثابت قدمی, اور اس کے بعد جب خواتین کا اضافہ ہوا, مشازیہ, شہناز باجی, اور پھر ان کے وسیلے سے جس طرح سے لیڈرز آئے, تو یہ ایک پرسسٹنٹ ثابت قدمی کا سفر ہے. ان لوگوں نے کسی مرحلے پہ بھی گیو اپ نہیں کیا, یہ لوگ کنٹینیوسلی رہے. اور یہ شاید ایک بہت زیادہ آؤٹ سائڈر کو سمپلی ایک 1K کا ایک چھوٹا سا سفر لگ رہا ہوگا, لیکن میں گواہی دیتا ہوں
اور میں خدا کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ پروردگار ان سب کو بہترین اجر عظیم عطا فرمائے. کتنے ایسے مقامات پہ ایسے آئے تھے کہ جہاں پہ ایزیلی یہ سفر ختم ہو سکتا تھا, ایزیلی ہارا جا سکتا تھا, لیکن ان لوگوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اتنے بہترین لیڈرز ان کو, کیونکہ ان کی نیت صاف تھی, انہوں نے کوششیں کی, جو صابری صاحب اور پھر آگے یہ جو میڈم شازیہ, شہناز باجی, اویس بھائی اور جو دیگر لوگ آئے, تو انہیں ایسے ہی لوگ ملتے بھی گئے, اور یہ 1K کا سفر انشاءاللہ اسی طرح یہ کنٹینیو رہے گا. شاید اس کے ثمرات اس سے کہیں زیادہ ہیں جو لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے. اور کتابیں اس لیے بھی آج کل بہت زیادہ اہم ہیں کیونکہ جب سے یہ پروفیشنلزم آیا ہے ہمارے عزاداری کی انڈسٹری میں, تو بہت سارے جو ہمارے لوگ ہیں وہ بس یعنی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے جو عوام کو پسند ہوتی ہے. کتاب کا بہت بہت کم حصہ ہے جو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے ممبروں سے. سو اس اعتبار سے کتاب کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو پروردگار ان کو سلامت رکھے. میں بس دعائیں دینا چاہوں گا اور اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. جزاک اللہ. اور اب میں گزارش کروں گی, جی اب آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ رہی ہے آواز؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں آپ کی بھی آ رہی ہے, میری بھی آ رہی ہے میرا خیال ہے. اچھا جی, ایک آدمی ایک وقت بولے. نہیں آپ لوگ مجھے بلا رہے تھے, اب آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں بالکل آ رہی ہے. کمال بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں نہیں ایکچولی میں نے پہلا پارٹیسپینٹ میں ہی تھا جس نے جوائن کیا تھا, لیکن میں نے کمپیوٹر سے جوائن کیا تھا, تو آئی تھنک کہ وہ مائک میں کچھ ایشو تھا. میں نے کہا کہ مائک سے بہتر ہے کہ میں موبائل سے جوائن کر لوں, ورنہ میں وہ ٹھیک کر سکتا تھا. اب میں نے دونوں جگہ سے جوائن کیا ہے, کمپیوٹر سے بھی اور اس سے بھی. اچھا ویری گڈ. تو اب آپ بتائیے, کیونکہ آپ کی بھی بڑی ماشاءاللہ سے کتابیں پڑھتے ہیں, کہ آپ کا کیا خیال ہے کتابیں جو ہیں وہ کردار سازی کرتی ہیں؟ کتاب کے حوالے سے تو ایسا ہے کہ جی جب میں تھا میٹرک میں تو ہمیں دیا گیا تھا بک کے اوپر مضمون, تو اس وقت میں نے لکھا تھا ایک جملہ کہ the book played pivotal role in our life, کہ بنیادی کردار جو ہے کردار سازی تو بات کی بات ہے, کردار سازی تو بات کی بات ہے, بنیادی کردار آپ کہہ دیں کہ جو بنیادی کردار ہماری زندگی میں ہے وہ کتاب ہی کرتی ہے, کیونکہ کتاب سے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں, اور کتاب میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر عمل اور اس کو جاننے کی دونوں چیزیں جب ہم کرتے ہیں تو پھر ہماری کردار سازی بھی ہوتی ہے, اور ہم وہ کچھ بن جاتے ہیں جو ہم سے ہمارے اہل بیت چاہتے ہیں. وہ کچھ تو نہیں, لیکن کچھ نہ کچھ اس راستے پہ چل پڑتے ہیں اگر ہم پراپرلی پڑھیں. باقی یہ ہے کہ جو کاشانِ بصیرت کے حوالے سے چونکہ یہ میٹنگ ہے, تو کاشانِ بصیرت کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ آئی تھنک کہ 2013 یا 14 سے میری وابستگی ہے. ہم لوگ میرا خیال 1-2 بکس بھی میں نے ایڈیٹنگ کی تھی اس کی اس وقت, لیکن پھر ماشاءاللہ سے ہمارے کافی اچھے, مجھ سے زیادہ جو ہے وہ ذہین لوگ آ گئے, تو ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک اسٹبنی کے طور پہ ہیں جب ضرورت پڑے گی. تو باقی یہ ہے کہ بکس جو ہے وہ بہت ساری بکس, مجھے چونکہ شروع سے بکس کے حوالے سے زیادہ مسائل نہیں تھے, کیونکہ میں نے ایک لائبریری بنائی تھی جس میں 780 بکس تھے میرے پاس اس وقت جب میں سیکنڈ ایئر 3rd ایئر اس وقت اسٹوڈنٹ ہے. یہ 91 to 2000 کی بات ہے. اور میرا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ میں خواتین کی بکس خواتین سے پڑھواتا تھا, بچوں کی بکس بچوں سے پڑھواتا تھا, اور بڑوں کی بکس پہ جو بھی پڑھے اسے پڑھواتا تھا. تو اس سے یہ تھا کہ میری بھتیجیاں تھیں, میری بھانجیاں وغیرہ, وہ جو مجھے پڑھ کے سناتی تھی خواتین کی بکس, تو ان کی اسٹڈی ہو جاتی تھی, اور بچوں کی بکس بھی پھر میں انہی سے پڑھواتا تھا. پھر بھائیوں سے مختلف لوگوں سے میں نے بکس پڑھوائی, جیسے میں نے آپ کو کہا 780 بکس, اس میں کافی ایسی بکس ہیں جو کاشانِ بصیرت پہ موجود بھی ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر 2000 کے بعد کچھ سلسلہ رک سا گیا, کیونکہ میں جب پشاور آیا تو پھر میرے پاس اتنا وہ نہیں تھا, وسائل تھوڑے سے کم ہو گئے تھے, کیونکہ وہ لوگ کوہاٹ میں تھے, اور ظاہر بات ہے
تو اس کے بعد जज़ाकल्लाह 2013 के वक्त बाद कम है कमाल भाई, मुझे आपसे ठीक है मैं पर्सनली भी बात करूंगी और मुझे आपसे बहुत सारी चीजें सीखनी भी है इस सिलसिले के हिसाब से। और मैं बहुत इम्प्रेस हुई क्योंकि मेरी आपसे इससे पहले इस तरह से बात नहीं हुई थी कि आप भी माशाल्लाह से काशाने बसीरत का एक बड़ा अहम हिस्सा है और इंशाल्लाह इसी तरह से किताबों को लाते रहेंगे लोगों के हाथ में और हमारे साथ कारवान में चलते रहेंगे। अभी साथ रहिएगा। और यहाँ पर हम गुजारिश करते हैं कि क्या साबरी भाई तशरीफ ले आए? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। आपकी आवाज किसको नहीं आ सकती? जी हुक्म करें। आपसे ये गुजारिश है कि वो वाली नात आप सुना दें ताकि हम जरा थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएं और फिर उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। जी जनाब, नात पढ़ने से पहले थोड़ा सा पस मंजर पेश कर दूं। बिल्कुल कर चंद दें। अल्फाज हैं जिनको मैंने इमेजिन किया है और उसके मुताबिक मैंने किरदार बनाए हैं। सितारे, सितारे का मतलब लिसनर्स, ठीक है। और उसके बाद है सबा, सबा का मतलब है रीडर्स, ठीक। और उसके बाद जनाब एक और लफ्ज है कलियां, उसका मतलब है कैफियत, कैफियत जो हमारे दिलों में पैदा होती हैं। और एक है पैगाम जिसका मतलब है किताबें, ठीक है। अब मैं नात शुरू कर रहा हूँ। बहारें किस लिए हैं आज मसरूफ़े गुलफशानी, सितारों की जबीने शौक क्यों है आज नूरानी, सबा भी आ गई शायद कोई पैगाम लाई है, वो कलियां खिल उठी होने लगी यूं मनक़बत ख्वानी, वो कलियां खिल उठी होने लगी यूं मनक़बत ख्वानी, सलाम उस पर के जिसका नाम नामी इसमें आज़म है, दुरूद उस पर के जो है वाकिफ़ असरार यज़दानी, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहु। जज़ाकल्लाह, साबरी बहुत भाई, खूबसूरत नात पेश की। साबरी भाई आप कुछ अपना कहना चाहेंगे कि आपने ये कारवां शुरू किया था कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा और इस तरह से ये आज कहाँ तक पहुंच रहा है, तो इस सिलसिले में आप कुछ कहना चाहेंगे? फिर हम वन बाय वन सिमी बाजी से मैं कहूंगी कि मुझ समीप सबको आप बुलाएं कि हम अपने रिव्यूज दे दें। जी मैं मुख्तसर सी बात अर्ज करूंगा। देखिए, काशाने बसीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद का चैनल है, खुसूसन इमाम ज़मानत से इसकी खास वाबस्तगी है और इसकी वजह जो है वो ये बनी थी बहुत मुख्तसर से अल्फाज में कि मैंने, हमारा एक लाइब्रेरी है ऑडियो वर्ल्ड के नाम से, PFFB ऑडियो वर्ल्ड के नाम से, इस्लामाबाद। तो वहाँ मैं गया था और वहाँ मैंने विजिट किया, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है जहाँ इतनी सारी किताबें हैं वहाँ इस्लामी बुक्स भी आप जाहिर है कुछ ना कुछ अपलोड करते ही रहते हैं, तो आप लोग एक काम ये करें कि आप लोग अहले बिरादरान अहले तशय्यो की किताबें जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, इससे फ़िरका वारियत पैदा होती है। मैंने कहा भाई फ़िरका वारियत क्यों पैदा होगी, मैं शिया हूँ, मैं अपने लिए मंगाऊंगा, बाकियों को मैं थोड़ी कोई मजबूर कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, इस तरह का काम हम नहीं कर सकते। तो मैंने फिर कहा कि अनवर साहबी, आप अपने आप से बात करते हुए कि अनवर साहबी कुछ गैरत खाओ, तुम दूसरों की मिन्नतें करते हो, तुम कम से कम अपने लिए ही किताब रिकॉर्ड करा लो। जब मैंने ये सोचा तो फिर उसके बाद मेरे जहन में एक बात आई, क्यों यार, मेरे जो बाकी बहन भाई हैं उनका क्या होगा? अगर मैंने अपने लिए रिकॉर्ड कराई तो कोई मुझे मिले मैं उसको कैसेट दूं, ना मिले मैं उसको ना दूं, तो ये तो कोई बात ना हुई।
کوئی ایسا ماحول بنایا جائے کہ برادران اور خواہران جو بالخصوص تو ظاہر ہے نابینا افراد ذہن میں تھے، تو میں نے یہی سوچا کہ بھئی میرے وہ بہن بھائی ہیں، وہ کیوں اس محمد و آل محمد کے یتیم تو ہم لوگ سبھی ہیں نا، تو وہ اس یتیمی کے کیوں شکار رہے، ان کو بھی یہ کتابیں ملنی چاہیے۔ چنانچہ میرے ذہن میں کاشانہ بصیرت کا خیال آیا، اور اس کے بعد جو بھی نشیب و فراز ہمارے ساتھ گزرے وہ شہناز بہن نے اور باقی جو میرے برادران اور خواہران یہاں تشریف لائے انہوں نے بیان کر دیے، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ صابری بھائی، اللہ آپ کو ہمت دے، آپ کی ہمت دیکھ کے ہمیں بھی ہمت دے۔ اور اب میں سنی بھائی سے کہوں گی کہ وہ لسٹ میں سے سب کے نام دیکھ دیکھ کے سب کو بہت شکریہ شازیہ، اور میں شکر گزار ہوں جو کہ صابری بھائی نے ابھی بات چیت کی، اور صابری بھائی کے لیے ایک شعر پڑھنا چاہوں گی کہ میں اکیلا ہی چلا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ اور ماشاءاللہ یہ کاروان جو ہے اپنی منزل کی جانب بہت تیزی سے چل رہا ہے، کیونکہ یہ ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے کہ ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ پاک ہستیاں ہمارا ہاتھ تھامنے کے لیے اس منزل پہ ہمیں آگے کی طرف لے جاتی ہیں، کیونکہ ہمارا جذبہ سچا ہوتا ہے۔ تو اب میں گزارش کروں گی، میں لسٹ کے حساب سے شازیہ چلوں گی، تو مجھے سب سے پہلے آپ ہی کا نام نظر آ رہا ہے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں ضرور اس حوالے سے اپنی جو بھی خیالات ہیں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ بہت خوبصورت خیالات ہیں آپ کے، اور الفاظ بھی بہت پیارے آپ ادا کرتی ہیں، تو میں آپ ہی کو ویلکم کرتی ہوں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت بیسیکلی تو یہی تھا کہ سب کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ کتابیں پڑھیں اور علوم اہل بیت کو حاصل کریں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کتابیں جو چیزیں بریل میں نہیں تھی، ہم لمیٹیشن میں تھے، مگر جب مجھے کاشانہ بصیرت کے بارے میں پتہ چلا اور میں بھی کاشانہ بصیرت کا حصہ بنی، تو یہ سفر میرے لیے بڑا خوبصورت سفر تھا۔ اور نہ صرف کاشانہ بصیرت سے مجھے انفارمیشن ملی، مجھے بہت اچھے بہن بھائی، بہت اچھے ساتھی، بہت اچھے ہیلپر جوائن ہونے والے ملے، اور جیسے کہ کہتے ہیں کتابیں کردار سازی کرتی ہیں، تو واقعی میں کتابیں کردار سازی کرتی ہیں۔ میں بہت ساری کتابیں پڑھی، سب کا ذکر تو نہیں کر سکتی، لیکن ابھی جیسا حالیہ میرے ساتھ واقع ہوا، میں کتاب پڑھ رہی ہوں قصص القرآن، جس کی میں 4 یا 5ویں جلد پڑھ رہی ہوں، یعنی کہ حضرت نوح کے حالات۔ اور میں نے جاب بھی نہیں شروع کی ہے، تو وہاں پر ایز اے ویژولی امپیئرڈ کچھ ایشوز تھے میرے ساتھ۔ میں جب گھر آ کے ریلیکس کیا، میں نے پڑھی، تو اس وقت میں وہاں تک پہنچی کہ حضرت نوح کس طرح سے صبر کرتے تھے جب وہ کشتی بنا رہے تھے اور لوگ ان کے اوپر سے تنقید کرتے ہوئے گزرتے تھے، اور وہ کس طرح سے صبر کرتے تھے۔ تو مجھے اپنے اندر ایک پازیٹیو چینج محسوس ہوا کہ میں کیوں سوچ رہی ہوں کہ آج یہ ہو گیا، آج کسی نے یہ کہہ دیا کہ آپ تو بلائنڈ ہیں، آپ کیسے کریں گی۔ ان کی طرف سے سوچو کہ ان کے لیے نئی چیز ہے، اور ان سے کمیونیکیشن کے ڈورز اوپن کرو۔ تو اس طرح سے میری پرابلمز جو ہیں وہ بہت حد تک سالو ہوئی، اور یہ کتاب بھی سنی باجی نے ریکارڈ کی تھی۔ ویسے تو آپ سب کتابیں ریکارڈ کرتے ہیں، آپ سب جو ہیں وہ ہماری کیا کہتے ہیں نا اندھیرے راستوں میں چراغ چلا رہے ہیں۔ مولا آپ لوگوں کی تمام مشکلوں کو دور کریں، جزاک اللہ۔ التماس دعا۔ بہت شکریہ شازیہ، اتنی پیاری خوبصورت بات آپ نے شیئر کی، اور اتنی خوبصورت کتاب کا ایک خوبصورت سا میسج آپ نے ہم تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور بس یہ بات میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ ایک ورڈ اگر نہ یوز کریں تو اچھا لگے گا، کیوں سے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کی اندھیری دنیا، تو آپ یقین جانیے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ہم سے زیادہ روشن ہیں۔ آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہم لوگوں کی زندگیاں روشن ہوئی ہیں نا، تو وہ ہم میں ریکویسٹ ہوگی کہ لفظ اندھیرا اگر ہم نکال دیں تو بہت اچھی بات ہے، ماشاء ہمارے لیے بھی روشنی کا باعث ہے۔ اور اب میں جو لسٹ میں مجھے اگلا نام ہے وہ تو انہوں نے بیان کر دیا ہے صابری بھائی نے، اور پھر میرے پاس محسن بھائی نے ابھی جوائن کیا ہے، لیکن میرے خیال ظہیر عباس آپ نے بات کرنا چاہیں گے؟ ظہیر عباس بھائی، آپ نے تلاوت کے بعد تو بات کی تھی، لیکن کتابوں والے کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں۔ جی میں نے بات کر دی تھی، میسج دے دیا تھا، اللہ تعالیٰ
आपकी पूरी टीम को सलामत रखे और खास तौर पे आपको कि आपने जो किताबें हमें दी हैं बहुत शुक्रिया, इसका जो सवाब बहुत है अल्लाह शुक्रिया ताला आपको, और ये ऐसे चलिए, बहुत नाकाबिले। शुक्रिया आपका जी थैंक यू। जी, थैंक यू। और कमाल यूसुफ तासीर भाई, आपकी अगर ये वॉइस का जो सोल्यूशन अगर हो गया हो तो आप काइंडली अनम्यूट कर सकते हैं। आप में से सब अपने अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं और हम चाहेंगे कि हम आपकी खूबसूरत गुफ्तगू सुने। कमाल भाई की बात हो गई थी। अच्छा ठीक है, सॉरी मैंने जी सुना। जी ठीक है, जी, आप मुझसे ठीक है कुछ जी। कह रही थी। जी आप, मेरे ख्याल है आपने अपने व्यूज दे दिए थे ना हमारी इस दौरान, मीटिंग के दौरान। हाँ हाँ, मैं जब इंट्रोडक्शन के साथ साथ ही मैंने बता दिया था, लेकिन चूंकि बस पे वही बात थी, चूंकि व्यूज ज्यादा थे जी, ठीक है। और टाइम कम था तो मैंने मुख्तसर से बात कर दी थी। बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल मुझे याद आ गया। और अब लिस्ट में मैं आगे चलूं तो मुझे आफ्ताब फातिमा के नाम से हमारी बहन नजर आ रही हैं जो कि वाह कैंट से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि काशाने बसीरत के हवाले से आप किताबें के हवाले से जिस टॉपिक पे हम मिलकर बात कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि हम आपकी थोड़ी सी बातचीत सुने। मैं आपको वेलकम करती हूँ, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। वालेकुम अस्सलाम जी, हम सुन रहे हैं काशाने बसीरत के हवाले से मैं यही कहना चाहूंगी कि माशाल्लाह ये चैनल जो है ये बहुत ही फायदेमंद सबके लिए है, और इससे हमें बहुत सारी ऐसे बुक्स जो कि हम चाहते थे कि हम उनको पढ़ें, लेकिन बस की किल्लत के हैं या अपनी नाअहली के हैं तो नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन इसके जरिए हमें उन तमाम बुक्स को पढ़ने का, सुनने का, वही है कि आजकल तो पढ़ना कम और सुनना ज्यादा, या विजुअलाइजेशन और ऑडियो का बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो इंसान चलते फिरते भी और कुछ काम करके भी चले सुनता रहता है। जो इस तरह से हमें बहुत सारी मालूमात जो है वो हासिल हुई, और इसलिए बहुत, और खुद इसी इंस्पिरेशन के साथ बल्कि खुद इसमें भी मैंने कहा और आप की बल्कि सुने, आपकी के इंस्पिरेशन के जरिए मैंने भी कुछ एक दो बुक करने की कोशिश की है और वो हुई है, और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हम और भी इसी तरह काशाने बसीरत के साथ हम साथ उनके चलते रहें, और इसी तरह ये और ज्यादा बेहतर से बेहतर और बहुत कहना चाहिए कि जैसे फले फूले और जितने भी ज्यादा तरक्की करे तो इतना बेहतर है। तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, और बहुत खुशी होती है और हमें खुद एक बहुत एनर्जी मिलती है इस चैनल को देखकर कि ये चैनल अगर इतना बेहतर तौर पे काम सरंजाम और इतने अहम काम सरंजाम दे सकते हैं तो फिर हमें तो जरूर इसमें हेल्प भी करनी चाहिए, जरूर इसमें उनके साथ हाथ मिलाकर चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज कुछ हम बहुत क्लियर सुन नहीं पाए, लेकिन ये कि हमें ये अंदाजा है कि हमारे ग्रुप की, हमारा ये जो ग्रुप है इसमें आप बहुत अच्छे रीडर की हैसियत से हमारे साथ हैं और आपकी आवाज रिकॉर्ड शुदा बुक्स हमारे काशाने बसीरत में मौजूद हैं। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऑस्ट्रेलिया से महताब फातिमा जो कि रीडर हैं हमारे काशाने बसीरत में, जिनकी खूबसूरत आवाज में किताबें भी रिकॉर्ड हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। महताब फातिमा, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। मेरे ख्याल है कुछ या तो वॉइस प्रॉब्लम है, तो मैं इंतजार में हूँ। और
مہتاب باجی کا مجھے لگتا ہے کہ ان کی شاید وہ نہیں کنیکٹ ہو پا رہا, اور ہمارے ساتھ بہت خوبصورت ہماری ذاکرہ جن کا کہ جنہوں نے ہمیں USA سے جوائن کیا ہے, محترمہ ملکہ جعفری, اور بہت فخر ہے ہمیں ان کے اوپر. ماشاءاللہ سے یہ بہت ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں, اور اس وقت نیو یارک میں بہت بڑی ان کے اوپر ایک اور بھی مولا نے کرم کیا ہوا ہے, بہت بہترین ذمہ داریاں اس وقت یہ نبھا رہی ہیں. میں چاہوں گی کہ وہ خود اس کے حوالے سے بھی بتائیں گی, اور ساتھ ساتھ کاشانہ بصیرت میں آپ ہم سننا چاہیں گے. السلام علیکم. یہاں پر ابھی صبح کے 7 بجے ہیں اور ارلی مارننگ ہے. آپ سب کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے اس پروگرام کو مرتب کیا ہے. ویسے میں نے اپنا ریکارڈڈ میسج بھیج دیا تھا شازیہ کو. ابھی بھی ضرورت ہے کہ میں بولوں سیمی؟ بالکل ضرورت ہے. ہم وہ تو ریکارڈنگ میسج تو ہم اس کو یقیناً پلے کریں گے, لیکن ان کی شہناز کی بھی خواہش ہے اور شازیہ بہن کی, ہم سب کی خواہش ہے. اور آج ہم مل کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اس ٹاپک کے اوپر, یعنی ایک بہت اچھی سی گفتگو چل رہی ہے, ہمارے ایک سیشن چل رہا ہے, تو ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کی خوبصورت آواز میں خوبصورت الفاظ سنیں. میں نے یہ پہلے کہا بھی ہے اور ابھی بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ مجھے بہت پہلے سے یہ خواہش تھی کہ میں کچھ ایسا کام کروں جس سے کہ ہمارے وہ بہن بھائی جو کتابیں نہیں پڑھ سکتے یا جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں اور وہ نہیں کر سکتے, تو میں کچھ کروں. میں سوچ میں رہتی تھی اور اتفاق سے میرے کالج میں سر سید گرلز کالج میں بریل کا پروگرام شروع ہوا. میں نے 2 سال بریل سیکھی, لیکن وہ اتنی مکمل نہیں تھی کہ میں اس سے کچھ کام کر سکتی. زندگی آگے بڑھتی چلی گئی. اس کے بعد یہاں پر USA میں جب مجھے ڈاکٹر فرحین فہیم نے مجھے انٹروڈیوس کیا شازیہ سے, اور پھر میں شہناز سے میری بات ہوئی, صابری بھائی سے, اور پھر میں نے گروپ جوائن کیا المہدی والنٹیئرز کا, تو اتنی تسلی ہوئی کہ ایک گراؤنڈ مل گیا ہے جہاں پر کچھ کام کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر کتابیں پڑھنے کی ذمہ داری دی گئی. میں نے بھی مختصر سی ذمہ داری پوری کی, لیکن یہ ایک ایسا چینل اور ایسا ایک گراؤنڈ پیش کیا گیا ہے جو کہ کبھی کسی کے ذہن میں نہیں آیا تھا. کبھی میں مختلف ملکوں میں رہی ہوں, ذاکری کے حوالے سے انٹرنیشنلی مختلف ممالک میں گئی ہوں, لیکن میں نے اتنا یونیک پروگرام کبھی نہیں دیکھا. اور مجھے اتنا اب احساس ہوتا ہے کہ کاش کے صابری بھائی یہ بساط پہلے بچھا لیتے ہیں یا کوئی اور اس کام کو شروع کر دیتا, تو اب تک کتنے لوگوں کو اور فائدہ پہنچ چکا ہوتا. پھر اس کے بعد کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ جب میں دیکھتی ہوں بکس اپلوڈ ہوتی ہیں, اور بالخصوص ہماری سیمی بہن نے اتنی ضخیم کتابیں, اتنی وہ کتابیں جو لوگ پڑھ سکتے ہیں وہ بھی پوری نہیں پڑھ پاتے ہیں, ان کتابوں کی ریکارڈنگ کی ہے. اور اس سے بہت سی زندگیوں میں, ابھی جیسے پہلے سیمی نے کہا کہ یہ روشنی کی بات, کہ زندگی میں روشنی جو آ رہی ہے اس کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے جو کہ دیکھ نہیں سکتے ہیں, جو لوگ اس میں خدمات دے رہے ہیں, جو ہم جس طرح ایک لفظ سے, میرا تو بہت معمولی سی خدمت ہے, میں بہت نہیں کر پائی, لیکن جو لوگ کر رہے ہیں وہ اپنی قبور کو روشن کر رہے ہیں. یعنی دنیا میں جو لوگ ہیں ان کے آنکھوں کا نور, وہ یہ سوچے نہیں کہ ان کی آنکھوں میں نور نہیں ہے, اس لیے کہ وہ بینا لوگوں سے بہت کنیکٹڈ ہو رہے ہیں اس حوالے سے. اور جو لوگ یہ خدمات دے رہے ہیں وہ آگے اپنی قبور کو روشن کر رہے ہیں. اور پروردگار عالم نے یہی کہا ہے کہ دنیا میں تم لوگوں سے محبت کرو, اور یہ محبت کا جو انداز ہے, اور جو یہ المہدی والنٹیئرز کو جو سپروائز کرتے ہیں, جو میں کہوں گی, حالانکہ ہماری بہنیں ہیں, شہناز ہیں اور بھائی صابری بھائی ہیں, یہ سب لوگ اس طرح سے ہم سے کنیکٹڈ رہتے ہیں کہ بالکل لگتا ہے گھر کی بات ہو رہی ہے. وش لسٹ آ جاتی ہے, پھر کتابیں پڑھ لیتے ہیں, دے آر ویری فرینڈلی. اور ماشاءاللہ سے ہماری بہنیں جو ہیں اس معاملے میں کہوں گی خواتین نے اپنا پرچم بہت بلند کیا ہے. میں ویسے بھی بہت فیمنسٹ ہوں اور خواتین کی بہت علمبردار ہوں اور وومن لبریشن کی بہت فیور کرتی ہوں, لیکن آئی ایم پراؤڈ آن
all my sisters کہ انہوں نے اپنے وقت میں گھر، ذمہ داری، اپنی جاب، اس میں نکال کر جب وہ کتابیں پڑھ رہی ہیں اور جگہ جگہ سے پڑھ رہی ہیں، اور ماشاء اللہ سے یہ کاروان جو ہے بالکل بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور میں سمجھتی ہوں، بس میں یہی کہوں گی کہ یہ امام زمانہ کا سایہ ہے ہم سب کے اوپر، پڑھنے والوں پر، سننے والوں پر. اور بہت مبارکباد ہے کاشان بصیرت کے 1000 ویورز، مور دین 1000 ویورز کی لسٹ دیکھ کر بے انتہا خون بڑھتا ہے. پروردگار عالم اس پروجیکٹ کو بہت کامیاب کرے، اور اس کے جتنے شرکا ہیں وہ سب امام زمانہ کی حفاظت پہ رہیں. آمین ثم آمین. بہت شکریہ ملکہ جعفری صاحبہ، آپ کی گفتگو سن کے ہم سب کا بھی بہت خون بڑھا ہے، یقیناً جتنے بھی ہم یہاں پہ ہماری کاشانہ بصیرت کے ممبرز ہیں. اور ان لوگوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کال کروں. میں خود آپ کی طرح سے بالکل، ہم ایک ریڈر کی حیثیت سے ان کے ساتھ چلتے ہیں. اور اب میں گزارش کروں گی مہتاب فاطمہ، جنہوں نے ہمیں سڈنی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں، اور یہ بھی ہمارے ریڈرز کی لسٹ میں ہیں. اور ماشاءاللہ سے انہوں نے جو بھی کتاب ریکارڈ کی ہے بہت خوبصورت ریکارڈ کی ہے. اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ یہ عربی پڑھاتی ہیں، عربی کی ٹیچر ہیں. اور میں اب گزارش کروں گی مہتاب فاطمہ، آپ ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. جی السلام علیکم. میں ادھر آپ لوگوں سے تو بہت دور ہوں، لیکن میں دلوں سے بہت نزدیک ہوں. ذرا آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم، اور میری خدمات کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، بہت ایکٹیو نہیں ہوں میں نے، بلکہ مجھے سیمی میری بھابھی ہیں بہت پیاری، اور انہوں نے مجھے یہ اس گروپ سے انٹروڈیوس کروایا تھا، اور مجھے بہت اچھا لگا تھا. اور میں نے سٹارٹ بھی کی تھی بکس ریکارڈ کرنا. شروع میں بہت جلدی میں نے 2 بکس تو ریکارڈ کر لی، لیکن اس کے بعد کچھ حالات ایسے ہوئے کہ میں اپنی خدمت کو جو ہے وہ اس کو جاری نہیں رکھ پائی. لیکن بس یہ آپ لوگوں کی ابھی، بلکہ سیمی کی تو بہت زیادہ اس میں کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ میں ان کی بکس سنتی رہتی ہوں، اور باقی جو لوگ بہنیں ہماری ریکارڈ کر رہی ہیں ان کو بھی بہت سنتی ہوں. اور شازیہ بہن کی بہت میں فین ہوں، اور بہت ہی ان کی تعریف کرتی ہوں کہ ان کے شازیہ ہیں، شہناز ہیں، اور صابری بھائی ہیں، اور ان سب کی وجہ سے یہ جو گروپ ہے یہ بہت اچھی ترقی کر رہا ہے. اور لیکن جیسے سیمی نے کہا کہ شازیہ بہن آپ یہ کبھی نہ کہیں آئندہ پلیز، یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ جو آپ نے ورڈ یوز کیا تھا، اور میں اس کو دوبارہ دہراؤں گی نہیں. مجھے سیمی نے جو کہا تھا نا، بس میں اسی بات کو سیکنڈ کرتی ہوں کہ آپ یہ مت کہا کریں. اس سے واقعی میں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. ہمیں تو آپ لوگوں سے اتنی زیادہ، جس کو کہتے ہیں انسیت ہے، بہت ہی زیادہ لگن ہے. بہت ظاہر ہے ہم اپنے جذبات کو اظہار نہیں کر سکتے. اور بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر کسی کی بھی، میں اپنی طرف سے میری یہ خواہش ہوتی ہے، میں کسی نہ کسی طرح جو کچھ میرے پاس ہے میں وہ اس کو اوروں کے ساتھ بھی شیئر کروں. اسی وجہ سے میں نے بلکہ میں نے اور سیمی نے مل کے یہ ایک اپنا نالج از پاور کے نام سے ایک عربک لرننگ کا گروپ اسٹارٹ کیا تھا. ماشاءاللہ سیمی نے اس میں بہت میرا ساتھ دیا. ہم دونوں نے مل کے ایک ساتھ بہت اس کو آگے بڑھایا. اور اگر کوئی اس میں چاہتا ہے کہ عربک لرننگ کی کسی کی بھی خواہش ہے تو ہم اس کے لیے موسٹ ویلکم، اہلاً و سہلاً. تو بہت اچھی چیز ہے یہ کہ انسان جو ہے وہ، اور میری طرف سے یہ خواہش ہے کہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ظاہر اتنی پیاری اور اتنی پاکیزہ زبان ہے، اور اس میں فہم قرآن میں بہت ہیلپ ملتی ہے. تو اور اپنی آپ بہنوں صحیح کو کہہ رہی ہیں، بالکل بہت خوبصورت باتیں کر رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور ہوا کے دوش پہ اتنے پیارے میسج کو آپ نے ہم تک پہنچایا. اور اب ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ ہماری ایک اور ذاکرہ بہن جو کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں، رفت زہرا، میں ان کو دعوت کلام دوں گی، چاہوں گی تاکہ سب ہم شامل ہو سکیں. اور رفت بھی شروع سے ہمارے ساتھ ہیں. رفت بہن میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں، آئیے آپ بات کیجیے، گفتگو آپ کی ہم سنیں گے. ذاکرہ اہل بیت ہیں. رفت آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. وعلیکم السلام. جی آپ مائک کیسے پاس کر ہیں آپ لیجیے سب رفت. لوگ؟ یقین کریں سیمی باجی اور شہنازہ جی، مجھے تو جی اتنی خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ. سب کی باتیں جی سن کے، اور وہ کر کے میں تو بہت بے چین ہوں کہ جلدی سے میں آ جاؤں، جبکہ میں ہر ساتھ کام بھی کر رہی ہوں.
اور میں بس مختصر سے بیان کروں گی کیونکہ بہت شارٹ ٹائم پہ ہے یہ، اور میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں ضرور بیان کروں. اکثر شازیہ باجی کے بارے میں ضرور بتاؤں گی کہ اکثر میں جب بھی ان کی تصویر دیکھتی تھی شازیہ باجی کے نام کے ساتھ جو ہے وہ اس میں بریکٹ میں اڈیریو لکھا ہوتا تھا. تو میں جب بھی ان کی پک دیکھتی تھی میں رک جایا کرتی تھی. میں کہتی تھی یار اڈیریو کتنا اچھا اسکول تھا، کیونکہ میں وہاں پہ میری فرینڈس بن گئی تھیں بلائنڈ جو تھیں، اور میں ان کے لیے کام کرتی تھی. مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور رائٹر بنتی تھی تو بہت خوشی ہوتی تھی. میں سوچتی تھی کچھ کروں. میں نے اسپیشل بچوں کے اسکول میں ماسٹرز بھی کیا ان کی اسٹڈی میں، لیکن کچھ کرنے کو نہیں مل رہا تھا. لیکن جیسے ہی شازیہ باجی کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے گروپ میں ایڈ کیا. جب گروپ میں ایڈ ہوئی تھی تب تو مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا تھا، لیکن پھر جب محرم آئے اور میں نے یہاں سے بکس کے لنک لیے اور پھر پڑھنے کا تو اتنا ٹائم نہیں مل پا رہا تھا، مصروف تھے. پھر ہم نے جو بک سننا شروع کری کام کرتے کرتے سننی، اور وہ سننے سے جو اتنے ساری میں جو ہے ہیلپ ملی مجھے، بہت خوشی ہوئی مجھے اور اس کے حوالے سے. اور واقعی ایک سیما جی نے بہت اچھی بات تھی کہ ہم کبھی بھی بک کو پورا ون ٹول نہیں پڑھتے تھے، ہم صرف اپنی ضرورت کا پڑھتے ہیں. اور میں خود ایسے ہی کرتی ہوں، جبکہ مجھے بہت سارے موضوع چاہیے ہوتے ہیں تو میں صرف موضوع کے حساب سے بک پڑھتی ہوں. پوری بک کبھی بھی نہیں پڑھی آج تک. شاید بہرول دانا کے علاوہ کوئی بک ایسی نہیں ہوئی جس کو میں کہوں گی میں نے پوری پڑھ لی ہو. بہرول دانا کو کئی بار پڑھی ہے، تو جو ہے بیچ بیچ میں سے پڑھتے ہیں یا اتنی رس سے روانی سے پڑھتے ہیں کہ وہ یاد نہیں رہتی. میں سمجھتی تھی بک پڑھنا بہت آسان کام ہے، کیونکہ میں جو نا لپس ریڈنگ یا آئیز ریڈنگ کرتی تھی. لیکن جب میں نے آ کر اس میں ان ہوئی اور میرا دل چاہا کہ میں بھی ایک کام کروں اور خوشی ہوئی. لیکن جب میں نے اس کام کو شروع کیا، بک کو ریڈنگ کرنا شروع کیا، تو مجھے احساس ہوا کہ تو بہت ذمہ داری کا کام ہے اور بہت مشکل کام ہے جو مجھے اتنا آسان لگ رہا تھا. لیکن پھر میں نے خود ہی دل میں سوچا کہ یقیناً ہم نے اپنے امام کو کچھ ہدیہ کرنا ہے تو مشکل تو ہوگا نا، اور ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہوگا. تو جتنی دل جمعی اور ذمہ داری سے اس کو پڑھنا ہوتا ہے، اس سے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ اب غلطی نہ ہو جائے، یہ غلط نہ ہو جائے. یہ کتنا مشکل لفظ آ گیا، اور وہ اسٹاپ بھی کرنا بھول جاتے ہیں جب نئی ریکارڈنگ کرتے ہیں. تو میں تو ابھی بالکل نیو ہوں اس گروپ میں، اور مجھے تو شاید سال بھی نہیں ہوا، اور میں نے بالکل ابھی فرسٹ بک اسٹارٹ کی ہے. اور مجھے جو ہے نا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی باتیں اور اپنی مشکلات شیئر کروں، کسی کو بتاؤں. آج کی یہ میٹنگ جو ارینج ہوئی تو مجھے بہت خوشی ہوئی. اور بس میرا دل چاہتا ہے کہ کم سے کم جو ریویو دے رہا ہے وہ اپنی تصویریں دکھا دیتے تو ہم ایک دوسرے کو سے اور آشنا ہو جاتے. ویسے تو ہم آوازوں سے ہی سب سے ماشاءاللہ سے اتنا آشنا ہے کہ ضرورت نہیں، لیکن اچھا لگتا بہت. اور میں نے کچھ پوائنٹس لکھ بھی لیے تھے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ لوگ کہیں کہ میں نے مجلس پڑھنی شروع کر دی اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. تو بس مجھے یہ بہت اچھا کام لگا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اور میں معصومین کو تو ایسی ہستی ہیں کہ ہم ان کو کچھ ہدیہ کرتے ہیں تو ان کی طرف سے اور بہترین ملتا ہے پلٹ کر ہمیں. تو اگر ہم ان کو ایک بک ہدیہ کرتے ہیں تو میرا یقین ہے کہ اس بک میں امپلیمنٹ کرنے کی، آگے بڑھنے کی توفیق ان کی دعا سے ملتی ہے. تو بس ہم دعا کرتے ہیں، دعا گو ہیں. بالکل آپ نے صحیح ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے رفعت بہن کہ اتنا خوبصورت آپ نے اس وقت یہ جملہ استعمال کیا کہ ہم مولا کو ہدیہ کرتے ہیں. تو جب جو کام بھی ہم مولا کو ہدیہ کرتے ہیں تو وہ اس کا ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا قیمتی ہو جاتی ہے وہ چیز، تو اس کی کتنی ویلیو بڑھ جاتی ہے. بے شک بس دعا گو ہیں کہ اسی طرح ہی کاشان بصیرت آگے بڑھتا رہے. جی بہت اچھا اور ہم جو ہیں وہ اس میں اسی طرح شمع جلاتے رہیں. اور کاشان بصیرت کا نام سنتے ہی مجھے وہ نوحہ یاد آتا ہے، وہ والا وہ مجھے دل چاہتا ہے کہ اس پہ منقبت ہی بن جائے کاشان بصیرت پہ. جو شاعر حضرات سن رہے ہیں شاید بنا دیں کہ شمع سے شمع جلے، یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے، ہم رہیں نہ عزاداری رہے. تو یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ والا. جزاک اور یہ اللہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری کاشان جزاک بصیرت کے اللہ حساب سے ہے کہ سب اسی طرح بھائی بصیرت بن جائیں. اوکے، بہت شکریہ آپ کا اور آپ سب کا. اللہ حافظ. تھینک یو رفعت، اتنا خوبصورت شعر آپ نے یاد دلا دیا کہ شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے. اور بالکل یہ بہت خوبصورت دعائیہ شعر کے ساتھ آپ نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا. اور اب میں جو نام لسٹ میں ہے وہ محسن صاحب ہیں. آپ سے میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ اپنی خیالات کا اظہار کیجیے، ہم سب سننا چاہتے ہیں. آپ اپنا مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں محسن صاحب. شازیہ بہن آپ بھی ساتھ ساتھ آ جائیے تو اچھا لگے گا، لیکن محسن صاحب کا مائک انمیوٹ ہو نہیں رہا. جب تک محسن صاحب اپنے مائک کو چیک کرتے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گی نیکسٹ جو ہم نام دیکھ رہے ہیں وہ رخسانہ کے نام سے ہے. وہ آپ ہمارے ساتھ اپنے ویوز شیئر کرنا چاہیں گی، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں. مائک آپ انمیوٹ کر سکتی ہیں.
आप में से हर मेंबर अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। जी, वरना डॉक्टर तस्नीम भी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारे रीडर हैं, या उनको कॉल कर लें। शहनाज जी 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 जरूर। शहनाज किनका नाम लिया आपने? डॉक्टर तस्नीम। जी डॉक्टर तस्नीम। जी डॉक्टर तस्नीम प्लीज आप आइए, अपने व्यूज शेयर कीजिए हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी हम तरफ आपको से। वेलकम करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम जी, आपकी आवाज आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। जी खौर जान, मैंने मैसेज किया था, मुझे 2 मिनट चाहिए होंगे। असल में आज मेरे घर में खाना है रात में, तो लेकिन प्रोग्राम भी अच्छा था तो उसमें शिरकत भी जरूरी थी, तो बस मुझे 2 मिनट दें, इतनी देर में आप किसी और से बात कर लें और फिर इंशाल्लाह मैं हाजिर होती हूँ। जी ठीक है, बिल्कुल सही, हम आपका इंतजार करते हैं। हमारे साथ में हम चाहेंगे सानिया जहरा, आप हमारे साथ बात करना चाहें तो आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हम चाह रहे हैं कि आज की मीटिंग में मौजूद तमाम मेंबर्स अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत खूबसूरत वक्त है, हम सब जिस वक्त एक ऐसे वक्त में मिलके बैठे हैं कि हम अपने अपने एक्सपीरियंसेस और इस काशाना बसीरत से वाबस्तगी को हम आपस में शेयर कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं एक दूसरे से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सानिया जहरा अगर हमारे साथ अपने ख्यालात का इजहार करें। शहनाज आप हम मेरे साथ आएंगी, क्योंकि हो सकता है कि मैं किसी को ना जानती हूँ, तो आप आ जाएं साथ, या शाजिया आ जाएं। जी जी बिल्कुल मैं हूँ, आप बताइए। जी मैं कह रही थी कि अभी हमारे साथ सानिया जो भी हैं, सानिया जहरा भी हैं बहन हमारी, और माइक अगर अनम्यूट कर लें ये। जी बिल्कुल। स्क्रीन के मोहसिन साहब ने अपना हैंड रेज किया, आप मोहसिन साहब को दोबारा कॉल आउट कर लें। थैंक यू जैन, बहुत अच्छा किया आपने, मैंने ऊपर देखा भी नहीं था, बहुत शुक्रिया। जी मोहसिन साहब आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और हमारे साथ अपने ख्यालात शेयर कीजिए बुक्स रीडिंग के हवाले से, काशाना बसीरत के हवाले से। आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। स्क्रीन की कॉर्नर पे लेफ्ट साइड पे अनम्यूट ऑडियो आ रहा होता है, उसको क्लिक करें तो आपकी जो ऑडियो है वो अनम्यूट हो जाएगी। क्योंकि हमने किसी का भी माइक म्यूट किया नहीं है, वो अच्छा, ऑप्शन आप हमने नहीं यहाँ से रखा भी है। कर सकती आप हैं लोग ना? अपना जी सिमिबा जी, आप यहाँ से भी किसी पार्टिसिपेंट को कर सकती हैं, अगर उनके पास मैसेज जाएगा वो हो सकता है तब क्लिक कर पाए। शहनाज मैंने आपको को होस्ट किया है। शहनाज काइंडली मैंने आपको भी को होस्ट किया है, तो काइंडली आपसे करें, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ से मुझसे हो नहीं रहा। आप देखिए। अच्छा मैं ट्राई कर, उसमें मैं ट्राई आस्क करती टू हूँ। अनम्यूट आता है ना। जी 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 मोहसिन आपके पास एक आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपके पास आस्क म्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, अगर आप उसको यस कर दे तो म्यूट हो जाएगी आपकी डिवाइस। मेरे ख्याल है ये तो नहीं कर पा रहे या तो सुन नहीं रहे। कोई और बात करना चाहेगा? जी मेरा ये ख्याल है कि माइक वो अनम्यूट उनसे वो कर नहीं पा रहे हैं, तो अगर हमें मोहसिन साहब के अलावा जो भी ज्वाइन करना चाहें, बात करना चाहें। अच्छा एक पॉइंट मैं क्योंकि बता अभी दूं कि जैसे सिमिबा जी आपने जैसे बात की मिसियाजे की बात पर कि अंधेरी जिंदगी का नाम ना लें, तो बेसिकली जो जहालत है वो भी अंधेरा ही है। तो ये हाँ अंधेरा वो जरूरी नहीं है कि आंखों का अंधेरा हो। अक्सर औकात हमें बहुत सारी चीजें देखने वाले भी मिस कर रहे होते हैं। ये जहालत भी एक तरह का अंधेरा है जिसकी वजह से ही हमारे माशरे में बहुत सारी बुराइयां होती हैं और लोग जो है वो गाफिल रह जाते हैं।
ہمارے آئمہ کے بالکل ساتھ صحیح کہہ جو رہی لوگ ہیں. ساتھ نہیں دے جی پائے جی وہ اسی وجہ سے نہیں دے پائے کہ ان کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی کہ ان کو اپنے امام کا ساتھ کیسے دینا چاہیے. تو یہ اندھیرا ہم وہ بھی اندھیرا لے سکتے ہیں. یہ تو بہت بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ علم کی جہاں کمی ہے وہ روشنی کی کمی اور ظاہر ہے کہ اندھیرے کی طرف جاتا ہے. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کیونکہ جو ہم پڑھتے جاتے ہیں اور کتابوں سے مستفید ہوتے جاتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا جاتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ محسن صاحب کا مائک آن ہو گیا ہے اور لیفٹ ہو گئے ابھی ہیں میرے ہوا خیال تھا ہے، وہ اچانک پھر لیفٹ ہو گئے وہ. اچھا جی جی، اب ایسا بہت ہی ہے. زبردست، ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ سے شازیہ آپ پروگرام بھی ہمارا ہمارے چلا. ساتھ ہیں. میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. میرے مائک کا بھی مسئلہ ہو گیا تھا، یہ میرے خیال سے کوئی کیچنگ بیماری ہے اور اس کا بھی ہم کو کوارنٹین کرنا پڑے گا. تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کریں گے کیونکہ یہاں انشاءاللہ. پر 5:30 بج رہے ہیں، 5:30 بج رہے ہیں اور میں سارے پارٹیسپینٹس کو ایک خوشخبری گڈ نیوز بھی سناؤں گی، بریکنگ نیوز. اور وہ بریکنگ نیوز شہناز سے اجازت لوں گی تو شہناز سنا دوں. جی جی بالکل 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 بریکنگ بتائیں. نیوز یہ ہے کہ شہناز ہماری جو ہے ماشاءاللہ سے شہناز کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے اور اللہ اس کو مبارک کرے ہماری طرف سے اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے. اور انشاءاللہ جب لائیو فنکشن ہوگا تو ہم مٹھائی قورمہ وغیرہ سب کھائیں گے اس میں. واہ واہ، بہت انشاءاللہ. مبارک ہو بھائی، بڑی اچھی خبر سنائی ہے. ماشاءاللہ بہت مبارک جی ہو. ڈاکٹر تسنیم اب آ گئی ہیں. کس سے ہوئی ہے یہ بھی بتا دیں. میں حاضر ہوں، آپ لوگ بات کر لیں پھر میں انشاءاللہ. بہت مبارک ہو شہناز بھائی. بس آپ بتا رہی تھے کس سے ہوئی ہے وہ بھی بتا دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ ساری مبارکباد ہوتی ہے. ہم ایک الگ سے نشست رکھیں گے، یہ نشست کو چیئرفل کرنے کا کیا تھا. اب ہمارے پاس صرف 7 منٹ بچے ہیں تو 1 by 1 خود سے کوئی اگر اپنا ریویو دینا چاہے. تسنیم، میں نے آپ کو بہت زیادہ مجلسوں میں سنا ہے اور میں آپ کی بہت فین ہوں. اگر آپ بول دیں طاہرہ عباس، آپ کو میری ممانی نے انٹروڈیوس کیا تھا اس گروپ میں. جو بھی آپ فیضان سے بولنا آواز چاہے. بہت انکلیئر ہے، بہت ڈسٹربنس ہے. اگر باقی لوگ اپنے مائکس آف کر دیں تو پھر ہم جی 1 by 1 کیونکہ ہم نے ابھی ڈاکٹر تسنیم جی کی گفتگو ڈاکٹر تسنیم بات کر رہی ہیں. جی اور طاہرہ عباس ان سے بھی ہم سنتے ہیں. اور اگر شیری ہیں نہیں وہ چلی گئی ہیں. جی جی اب آپ فرمائیں تاکہ میں آپ کی بات سن لوں کہ آپ کیا کہہ رہی تھی. تسنیم، ڈاکٹر تسنیم اصل میں بہت اچھی خوشخبری سنائی تھی شازیہ بہن نے ہماری شہناز بہن کے حوالے سے کہ ان کی ماشاءاللہ سے انگیجمنٹ ہو گئی ہے. جی اور باقی بہت ڈیٹیل وہ مبارک انشاءاللہ ہو وہ اور بھی ابھی بریانی بتائیں ضرور گی کھانی ہمیں. انشاءاللہ. جی بالکل. اب ہم آپ کی گفتگو بھی سننا چاہیں گے اور انشاءاللہ شہناز کے حوالے سے ہم مزید یہی ابھی شازیہ کہہ رہی ہیں کہ ہم باقاعدہ کوئی مزید اہتمام کریں گے فنکشن کا، کوئی اور کریں گے انشاءاللہ. باقی بھی ضرور معلومات یہ ضرور تک بتائیں گی کہ کس سے ہوئی ہے. ابھی ہم آپ کی گفتگو سنتے ہیں. جزاک اللہ. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو اور گفتگو بڑی یعنی میں کہوں گی کہ شاید ایک اچھی کتاب پڑھ کے جس طرح مزہ آتا ہے، لذت ملتی ہے، اسی طرح اس گفتگو میں بھی لذت تھی باقاعدہ. اور میرے گھر میں رات میں ایک دعوت ہے لیکن کیونکہ یہ پروگرام اتنا اچھا تھا، مجھے اٹریکشن تھی اس کی، تو میں نے کہا شامل تو ضرور ہونا ہے مجھے. مجھے بہت شکریہ. ایکچولی ڈاکٹر بطول نے انٹروڈیوس کرایا تھا. میں ایکچولی اس سے پہلے بھی کچھ ریکارڈنگس کر چکی ہوں مختلف مطلب میں چینل تو نہیں کہوں گی لیکن کچھ اداروں کے لیے. لیکن ظاہر ہے وہ دوسری طرح کا کام تھا. جب مجھے اس چینل سے مجھے واقفیت ہوئی تو مطلب آئی واز امیزڈ لٹرلی کہ اچھا ایسا بھی کوئی کام ہو رہا ہے یہاں پر. اور کیونکہ مجھے اس سے پہلے اس کے متعلق کوئی علم نہیں تھا اور میں نے ڈاکٹر بطول سے یہی کہا تھا کہ کیونکہ میں ریکارڈنگس کرتی ہوں تو میری خواہش ہے کہ میں یہاں پہ شمولیت کروں. ٹائم کا مسئلہ تھوڑا رہتا ہے، ڈاکٹر شہناز سے بات رہتی ہے، جانتی ہیں وہ، کیونکہ کافی دنوں سے وابستہ ہوں لیکن ابھی تک مجھے بہت زیادہ کام کرنے کا موقع اس لحاظ سے نہیں ملا کہ ایک کتاب کی ریکارڈنگ میں نے مکمل کی ہے جو امام خمینی کے نگاہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، اور اس وقت شہداء کے وصایا ریکارڈ کر رہی ہوں. مجھے جو چیز جیسے ایک سوال تھا کہ
زندگی میں کیا تبدیلی یا کیا امپیکٹ ہے کتاب کا، اس لحاظ سے میں یہ کہوں گی کہ شہداء سے میری دلچسپی بہت زیادہ ہے، یعنی اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے بھی، اور یہ کتاب میں نے کافی عرصے پہلے خریدی تھی. اتفاق ایسا ہوا کہ جب ڈاکٹر شہناز سے بات چل رہی تھی کہ کون سی کتاب ریکارڈ کریں اور کیا ہو، تو آئی واز سرچنگ کہ مطلب میں اپنے پاس جو کتابیں موجود ہیں ان میں سے کون سی کتاب ریکارڈ کر سکتی ہوں. تو اتفاق سے یہ کتاب میرے ہاتھ میں آ گئی اس پورے لاٹ میں سے. تو مجھے ہوا کہ یعنی یہ موضوع ایسا ہے کہ ہم سب کی زندگیوں پہ اس کے اثرات کہیں نہ کہیں ہیں. ہم جیسے اگر میں ہوں تو میں سمجھتی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا نہ سمجھتا ہو، لیکن اس کے باوجود ان وسایا سے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ سیکھ سکتا ہے. تو وہ چیز میرا دل چاہا کہ میں دوسروں سے بھی شیئر کروں، اور اس بہانے میں نے اس کتاب کو یعنی تقریباً میرا خیال ہے میں نے آدھا پڑھ لیا ہے، ادروائز ابھی تک پڑھی نہیں تھی میں نے پوری کتاب. تو مجھے ایک فائدہ یہ حاصل ہوا. دوسری چیز جو کچھ قرآن نے جیسے بات کی کہ امام کے لیے کام، میں کل ایک کتاب پڑھ رہی تھی، فارسی کتاب ہے، اس میں اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ آن لائن اتفاق سے پڑھنے کا موقع ملا. تو اس میں ایک آیت اللہ ہے فقیہ آبادی، تو انہوں نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا کہ جو بھی کام کرو، جو بھی کام انجام دو، امام کی خاطر کرو، حتیٰ چھوٹے سے چھوٹا کام. تو ظاہر ہے اگر ہم اس کام میں یہ نیت کر لیں کہ امام کی خاطر کر رہے ہیں، ان کے ظہور کی خاطر اور زمانے میں ان کا پیغام پھیلانے کے لیے، ان کا نام، اب کتاب جو بھی ہو، ظاہر ہے ضروری نہیں کہ امام زمانہ ہی سے متعلق کتاب ہو، تو یقیناً اثرات ہماری زندگیوں میں بھی ہوں گے. تو یہ چیز مجھے اس لحاظ سے بہت بہترین لگی اس چینل کی کہ ہم سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں یہ کچھ نہ کچھ اثر ڈال رہا ہے، چاہے سننے والے ہوں یا پڑھنے والے ہوں. تو بہت زیادہ مبارکباد میری طرف سے سب کو، اور جو بھی اس کو شروع کرنے والے ہیں، میں ظاہر ہے ان سے واقف ڈائریکٹلی نہیں ہوں، زیادہ میری بات چیت ڈاکٹر شہناز سے ہے، لیکن خدا بہترین جزا دے انشاءاللہ. جزاک اللہ. خدا آپ لوگوں کو بھی سب کو دے، اور کہیں پر کسی شہر میں اذان ہو گئی تو دعا میں یاد رکھیں. اور اب کون بچا ہے؟ طاہرہ عباس. السلام سسٹر علیکم. آفتاب فاطمہ بھی ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. طاہرہ عباس. جی آپ 1 منٹ کے لیے بتائیں گے تھوڑا سا کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا، اور کتابیں کردار سازی کرتی ہیں تو کس طرح سے؟ جی بالکل، بہت بہترین پلیٹ فارم ہے یہ. اور ایک یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک روح میں تشنگی ہوتی ہے نا، ہمیشہ سے مجھے ایسا تھا کہ کوئی کام ایسا ہو. اچھا اتفاق یہ ہے کہ میرا بھی تعلق سر سید کالج سے ہے اور ڈبیٹر تھی وہاں پہ، اور خیر ملکہ یافی صاحب ماشاء اللہ میری سینئر ہیں کافی، اور میں نے بھی پورے دن بریل لیا تھا. تو مجھے مطلب تھا کہ کچھ اس طرح کا کام ہمیشہ ہو کہ کسی کے ہم کام آئیں، لیکن بس یہ کہ پھر وہ نہیں ہو سکا سلسلہ، اور پھر شادی اور بچے اور یہ سب کچھ سلسلہ. لیکن ہمیشہ سے بک ریڈنگ کا شوق تھا، ہمیشہ سے ادب سے لگاؤ تھا، اور یہ تھا کہ مطلب یہ کہ ہم کوئی ایسا کام کریں. تو مجھے شازیہ کی مومانی سے میری اچھی سلام دعا ہے کہ حمدردی سے، اور انہوں نے کہا کہ تم کرو، یہ تم کر سکتی ہو، اور تم مجھے جانتی ہو اس طریقے سے. تو میں نے اس کا نام ہی سنا نا، المہدی والنٹیئر، تو یقین کریں ہماری تو خواہش ہی ہے کہ ہم امام زمانے کے سپاہی کہلائیں، ان کے مددگار کہلائیں. تو مجھے مطلب اس نام نے اٹریکٹ کیا، اور میری خواہش ایسی ہوئی کہ بس میں کروں کچھ اس کے لیے. اور یقین کریں اب ایک نشہ سا ہے، اور میں یہ ایک جیسے ریکارڈنگ کرنے کے بعد دوسری کی جلد سے جلد خواہش ہو رہی ہوتی ہے کہ میں اس ریکارڈنگ کو بھی اپنے سارے کام کرنے کے بعد اس کو ریکارڈ کر لوں. تو بہترین پلیٹ فارم ہے یہ، اور واقعی ہم امام کے لیے اگر کسی طرح وہ قبول کر لیں انشاءاللہ کہ اگر اس طرح کام آ سکیں اور وہ ہماری آخرت کچھ سمجھ جائے. اور میں تو یہ ساتھ ساتھ امام کو تو کرتی ہوں، لیکن میں اور آگے کہتی ہوں کہ امام کے وسیلے سے کچھ ہمارے پیارے جو ہم میں موجود نہیں ہیں ان تک بھی اس کا ثواب پہنچے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. مولا آپ کو اس کا اجر دیں، اور جو لوگ کاشانہ بصیرت تک لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں ان کو بھی اس کا اجر دیں، اور جو لوگ سننے میں موٹیویٹ کر رہے ہیں کتابیں ہمیں ان کو بھی دیں، اور جو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ تو خیر امام زمانہ کے خاص غلام ہیں. اور اب ہمارے پاس آفتاب فاطمہ باجی، آپ نے
अभी आपने अपना रिव्यू नहीं दिया। शाजिया, आफ्ताब फादर बाजी ने दे दिया था। अभी मोहसिन भाई जो हैं वो बार बार अपना माइक ऑन और उनकी चल रहा था सिलसिला, वहीं से अजान का भी सिलसिला था, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट हम कर लेते हैं कि वो अपना माइक दोबारा ऑन कर लें, और वो बात करना चाह रहे हैं, वो बार बार उनका ऑफ हो रहा है। और मोहसिन, आप जाहिर है सबकी बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन टाइम का पता नहीं चला, और अब हम बहुत, हाँ जी आ जाओ, बहुत जल्दी टाइम को इख्तिताम की तरफ लेके जाना है, और अगली दफा हम पूरे दिन का सेमिनार रखेंगे। तो मोहसिन, आप अपना माइक खोलें और बिल्कुल हमें अपनी, मोहसिन आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, तो फिर हम आपकी आवाज सुन सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मैंने असल जूम पहली दफा यूज किया, इस वजह से प्रॉब्लम बन रही थी, समझ नहीं आ रही थी जी। तो काशाना बसीरत बहुत अच्छा एक सिलसिला है जो चैनल का और लाइब्रेरी का, इससे बहुत सारा फायदा हम उठा रहे हैं जी। मेरा ताल्लुक जंग से है, तो ब्लाइंड हूँ जी। मेरे ख्याल में कम अज कम साइटेड के अलावा ब्लाइंड दोस्तों के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है, और बहुत सारी किताबें 3-4 मैंने पढ़ी भी हैं। किताब लहूफ और नुकोश इस्मत, और इसके अलावा एक तहरीक अशूरा के नाम पे किताब है, वो पढ़ी है। और जो अभी किताबें रिकॉर्डेड हुई हैं, यानी ऐन उल हयात और सिया और जाबिर हुक्मरान, ये भी मुझे बहुत शौक है किताब पढ़ने का, जो नई अपलोड हुई हैं इनमें भी बहुत कुछ इंशाल्लाह मालूमात मिलेगी सुनने को। तो मैं दुआ करता हूँ जो भी इस प्रोग्राम में इन रिकॉर्डेड किताबों में जो अपना हिस्सा डाल रहे हैं, रीडर हजरात, अपलोडर हजरात, तमाम की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए अल्लाह ताला, और हमें इसी तरह इस चैनल से, इस लाइब्रेरी से अपनी किताबें पढ़ के अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए, और सीरत अम्मा अलैहिस्सलाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और आप सब को इन नेकियों की अल्लाह ताला आप सबको अजर अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, मौला आपको भी इसका अजर दें। और अब कौन बचा है? मुझे लगता है शाजिया के बात तो मेरे ख्याल सब नहीं कर ली है, अगर कोई रह गया है तो हम जरूर वेलकम करेंगे, और उसके बाद फिर मैं चाहूंगी शाजिया और शहनाज और आप लोग जो हैं वो हमें मैं चाहूंगी कि शहनाज आपको कुछ मैसेज देना है, और वरना हम बाबा काशाना बसीरत साबरी भाई अगर हैं तो वो आके क्लोजिंग रिमार्क्स देके और प्रोग्राम को क्लोज कर दें। जी साबरी साहब हैं वो सुन रहे हैं, तो वरना हम बस सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना कीमती टाइम निकाला, और टाइम तो मतलब माशाल्लाह सबकी बातें इतनी खूबसूरत थी कि टाइम का पता ही नहीं चला। और अगर साबरी साहब मौजूद हैं तो ठीक है, वरना फिर हम इमाम ज़माना सलामती इमाम दुआए सलामती इमाम ज़माना से इख्तिताम कर देते हैं। मेरे ख्याल से साबरी भाई नहीं है, तो मैं अवैस से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सलामती इमाम ज़माना पढ़वा दें। मेरे ख्याल से अवैस भी नहीं है। अवैस भी नहीं, हाँ आजान हुई थी ना उस तरफ, तो मेरे ख्याल से तो अब हम सब मिलकर खुद ही जी पढ़ मुझे लेते हैं। लगता और है खास चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। जज़ाकल्लाह, आप सब लोगों को अल्लाह ताला जज़ा खैर दे।
بہت شکریہ، آپ لوگوں نے سب نے اپنا ٹائم دیا اور آپ لوگ اپنا ٹائم دیتے رہتے ہیں. بہت اچھا لگا، سب ساتھ مل کے بیٹھے اور پھر انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی. خدا حافظ. خدا حافظ. تھینک یو، اللہ حافظ، جزاک اللہ. حافظ.